بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے تمہیں محبت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا کبھی نہ چھوڑنا کہ اے اللہ، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت عمدہ انداز سے کر سکوں۔ تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، دو قبرستان سے واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ وہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے، مال و دولت اور اعمال جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال و دولت واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے یعنی کم مال والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ امیری مال و دولت کی فراوانی کا نام نہیں، بلکہ اصل امیری تو دل کی بے نیازی ہے۔ جس شخص نے اپنے اہل و عیال کے درمیان امن و امان کی حالت میں صبح کی، وہ جسمانی لحاظ سے تندرست تھا اور اس دن کا سامان گزر بسر بھی اسے میسر تھا، تو وہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا اسے سمیٹ کر دے دی گئی ہو۔ خوبیوں والے شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو اور وہ حکیمانہ فیصلے کرتا اور لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام زیادہ خیر اور بھلائی والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ہر شخص کو سلام کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اونچا کر دیتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو بھلائی میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔
ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کرکرا کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ ناپسند کریں کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، گمنام اور لوگوں سے بے نیاز ہو۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔